محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ اسلامیہ احمد حسین بہرندر کدور ماگڑی تعلق رام نگر ڈسٹرکٹ کرناٹکا کا مختصر تعارف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا ادارہ 2017 میں دسمبر کی 17 تاریخ کو شروع ہوا۔ الحمدللہ اس کا ٹرسٹ بنایا گیا اور مدرسہ تعلیم کے ساتھ جاری و ساری ہے، لیکن درمیان میں 2 سال تک مدارس بند رہے تو ہمارا مدرسہ بھی اس میں بالکل ہی بند رہا، اور پھر گزشتہ سال تقریباً 5 ماہ مدرسہ چلا اور الحمدللہ مدرسے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آغاز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلباء کے اندر ایک قیادت والی صفت آئے، ایک لیڈر، بچہ اپنے آپ کو لیڈر بنائے اور بچہ امت کو لے کر چلنے والا بنے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حفظ قرآن کے لیے ہم لوگوں نے 3 سے 4 سال کی مدت رکھی کہ 8 سال کا بچہ ہمارے پاس آئے۔ انشاءاللہ ایک ایسا نصاب ہم نے نورانی قاعدے کا مکمل تجوید کی مشق اور قواعد کے ساتھ ہم 4 مہینے میں نورانی قاعدہ بچے کا ختم کرتے ہیں، اور اگر بچہ کمزور ہوگا تو پھر وہ 5 سے 6 مہینے لے گا، لیکن انشاءاللہ 5 مہینے میں ختم کرنے کی پوری ہماری کوشش جاری ہے۔ اس کے ساتھ میں ناظرہ قرآن ہے۔ ناظرہ قرآن مختصر 2-3 پاروں کے بعد سے ہم لوگ جیسے ہی بچے کی صلاحیت بن جائے گی کہ وہ ناظرہ پڑھ لے تو فوری طور پر ہم لوگ اسے حفظ کے ساتھ ناظرہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اردو کی تعلیم دی جائے گی۔ ایک نصاب ہے اردو کا نصاب، جس میں بچے کھیلتے ہوئے اس نصاب کو مکمل کریں گے۔ بڑی آسان کتابیں، بڑا آسان نصاب ہے۔ عثمان غنی ٹرسٹ کے نام سے وہ نصاب بنایا گیا، انشاءاللہ وہ ہمارے مدرسے میں ہوگا۔ اس کے ساتھ میں جب نصاب ختم ہو جائے گا، 2 سال میں نصاب ختم ہو جائے گا، بچہ بھی تقریباً 10-15 پارے حفظ کر چکا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک کتاب دستور ہند کے نام سے ہمارے پاس ہے، جس کتاب میں محمد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا گیا ہے، اسے مختصر طور پر آرٹیکلز کی روشنی میں اور شریعت ایکٹ کی روشنی میں اسے داخل کی ایک مختصر سی کتاب بنائی گئی ہے۔ اس کتاب کو بھی ہم لوگوں نے اپنے نصاب میں رکھا تاکہ ابھی سے بچوں کو آرٹیکلز یاد ہو جائیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس ناظرہ پڑھنے والے بچے جو ابھی ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں، ان طلبہ کو سورہ یاسین وغیرہ ناظرہ ہی میں حفظ کروا دیا جاتا ہے، یاد دلوا دیا جاتا ہے آڈیو کے ذریعے سے، اور بچوں کو بار بار اس کے تکرار کے ذریعے سے۔ یہ ہوا دینی تعلیم کا۔ عصری تعلیم کے سلسلے میں ہم نے تقریباً 4 سبجیکٹس ایز اے ٹیوشن رکھا۔ عصری تعلیم میں انگلش ہے، کنڑا ہے، میتھمیٹکس ہے، کمپیوٹر ہے۔ یہ انشاءاللہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے گی۔ تو ہم نے یہ 4 سبجیکٹس ایز اے ٹیوشن رکھا، اس لیے کہ حفظ کے ساتھ اگر بچوں کو ہم لوگ مکمل طور پر انگریزی تعلیم دیں گے اور عصری تعلیم دیں گے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے دینی تعلیم بھی دیں گے، تو پھر طلبہ پر بوجھ پڑے گا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان 4 سبجیکٹس کے ذریعے سے بچے کا تعلق عصری علوم سے بھی رہے، اور بچہ جب مدرسے سے باہر نکلے، اگر اس کے ماں باپ یہ چاہتے ہوں کہ اس بچے کو SLC کا ایگزام کروایا جائے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہوئے باہر نکلے، اور پھر جو ہے اس کے ماں باپ اسے دوبارہ اسکول میں داخل کرنا چاہیں یا جو ہے SLC کا ایگزام کروانا چاہیں، آرام سے کروا سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ہمارے مدرسے کا تعارف تھا، تعلیمی تعارف تھا۔ انشاءاللہ عزائم بہت اونچے ہیں اور ارادہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو آپ کے سامنے دینی علوم کے سلسلے میں کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے میں نے عصری تعلیم کے سلسلے میں بھی 2-4
جو ہے چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ تیسرا، عزائم میں ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں پر مولوی کورس ہو اور اس کے ساتھ میں عصری علوم کے ساتھ جو ہے ایک کورس بنایا جائے جس میں فارغ شدہ طلبہ، مدارس سے جو فارغ ہوتے ہیں طلبہ، ان طلبہ کو لا کر 2 سال کا کورس پڑھایا جائے۔ یہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دور تک پہنچائیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی اگر مدرسے کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنی ہیں تو آپ نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے نمبرات آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، اور یہاں تصاویر بھی آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی آ رہی ہیں۔ طلباء کے پڑھنے کا طریقہ یہ آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نام سے پہلے کھڑا زبر برابر حلیف مدہ کے ہم پر الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے۔ کیا ہے قالا میں، کیا ہے قیدا؟ الف مدہ الف الف سے پہلے زبر ہے، ہم پر الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر، نام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے۔ ہوگا نا؟ شمسی کا ہے نا، شمسی کے 14 حروف میں سے لام ہے، لام ہے، لام سے پہلے الف لام ہے، الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والا حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جس کو حرف شمسی کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، ہم پر الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ لفظ اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں کہ گے۔ طلبہ کیسا پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور بھی عزائم کے سلسلے میں بھی ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے طلبہ کو ہمارے مدرسے میں داخل بھی فرمائیں، اور گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدرسے کو آئیں۔ ہاں، آخر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ دینی علوم کے ساتھ عصری کچھ ایز اے ٹیوشن ہم نے رکھا، اور اس کے ساتھ میں فزیکل فٹنس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، جس میں کراٹے وغیرہ ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا ہمارے مدرسے میں داخلہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو کے چلانے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ ٹوٹی پھوٹی خدمات ہیں، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مدرسے کے حق میں دعا فرمائیں، اور ہمارے مدرسے کو ہو سکے تو آپ آئیں۔ مدرسے کا ایڈریس بھی جو ہے نیچے دیا جا رہا ہے،
تو یہ چند باتیں مدرسے کے تعارف کے سلسلے میں تھی. اگر کچھ بھی اور معلوم کرنا ہے تو آپ فون کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.